احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اتنے سوالات آتے، اتنے خطوط آتے، آپ کی مقبولیت، آپ کی علمی صلاحیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی شریف میں اتنی ڈاک آتی، ڈاک مطلب پوسٹ کے ذریعے پہلے سوال ہوتا تھا، پہلے تو موبائل، ٹیلی فون، فیکس یہ سب نہیں تھا، پوسٹ کے ذریعے خط لکھ کر کے لوگ سوال کرتے، پھر اعلیٰ حضرت خط کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے۔ تو اتنی پوسٹ آتی کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، اور انگریزوں کا جو بادشاہ تھا وائس رائے، انگریزوں کا حکمراں، اس کے پاس بھی اتنی پوسٹ نہیں آتی تھی، اتنی ڈاک نہیں آتی تھی جو بریلی کے امام کے پاس اتنی ڈاک آتی تھی۔ اندازہ لگاؤں مسلمانوں اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ڈاک سوال لکھا کرتے تھے، کچھ لوگ تو ڈاک ٹکٹ بھیج دیتے تھے کہ جواب میں اس کو چپکا دیتے، لیکن کچھ غریب ایسے ہوتے تھے جن کے پاس اس کا بھی پیسہ نہیں ہوتا، تو اعلیٰ حضرت اپنی جیب کے خرچ سے ان غریبوں کا جواب بھی لکھتے، اور پھر اس کے بعد اپنی خرچ سے اس کے اوپر ڈاک ٹکٹ چپکاتے اور پھر اس کو پوسٹ فرماتے تھے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دادا کے جو جد امجد تھے وہ مغل سلطنت میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھے، فوج میں جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے جسے آج کے زمانے میں بریگیڈیئر کہا جاتا ہے، اس پوسٹ پر تھے۔ اس کے بعد ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری پراپرٹی بھی ملی، جائیداد بھی ملی، تو اعلیٰ حضرت خاندانی بڑے امیر تھے، اور ان کے ورثے میں بھی بہت بڑی پراپرٹی آئی، زمین جائیداد آئی، لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی، کبھی اس کی طرف توجہ نہ دی، اور بلکہ وہ ذمہ داری ان کے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو صرف دارالافتاء، دارالقضاء کے جو خرچے ہیں، کاغذ قلم دوات اور دیگر خرچے، بس اتنا دے دو، باقی مجھے دولت اور زمین اور جائیداد سے کوئی غرض نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فی سبیل اللہ تبلیغ فرما رہے تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ بھاگلپور کے نواب، اس وقت جو شریعت کا جو مسائل ہوتے تھے قاضی کے ہاں، وہ شریعت کی روح سے اس کا جواب دیا جاتا تھا، فیصلے کیا جاتے تھے تاکہ لوگ کورٹ میں نہ جائیں، مسلمان اپنے معاملات اپنے خود ہی طے کر لیں، تو شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ بھاگلپور میں ایک مسئلہ آیا، وہاں کے قاضی صاحب کو اس کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں خط لکھا اور پورے سچویشن آپ نے لکھی اور کہا کہ شریعت کے مطابق آپ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب وہ سوال آیا، آپ نے جواب تحریر فرمایا۔ بھاگلپور کے نواب صاحب نے سوال کے بعد ایک چیز اور لکھ دی تھی کہ حضور والا آپ ارشاد فرمائیں، جو آپ کا نذرانہ ہے وہ نذرانہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا، وہ نذرانہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب لکھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ احمد رضا کا علم بکا نہیں کرتا، ہمارے یہاں علم بیچا نہیں جاتا، ہمارے یہاں علم کا سودا نہیں کیا جاتا۔ فی سبیل اللہ آپ خدمت دین کر رہے تھے۔ آج دعا تعویذ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے عوض نذرانے لیتے ہیں، کچھ پیسے کا تقاضا کرتے ہیں، اور لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیے کہ آپ اگر تعویذ بھی لکھتے تھے تو وہ بھی فی سبیل اللہ، اس کے عوض کوئی نذرانہ نہیں۔ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، عرض کیا کہ حضور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، مٹھائی پیش کی۔ اعلیٰ حضرت نے مٹھائی لے لی، وہ بیٹھا رہا، پھر اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو، کچھ اگر کام ہو تو بتائیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس حضور ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آ گیا تھا، بیٹھا رہا۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے توجہ فرمائی، پھر پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے۔ جب تیسری مرتبہ اعلیٰ حضرت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضور ایک تعویذ دے دیجئے بخار کا۔
پہلے تو مٹھائی پیش کی تھی، اعلیٰ حضرت نے پوچھا کس مقصد کے لیے آئے، کہا کہ بس زیارت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی گھر میں دے دی کہ لے جاؤ گھر میں ہی مٹھائی دے دو۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ بخار کا تعویذ دے دیجئے تو اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا اور دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ خادم سے کہا کہ گھر میں جو مٹھائی دے دی گئی تھی اسے واپس لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے وہ تعویذ اور وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس کر دیا اور کہا کہ میں نے پہلے پوچھا تھا کہ کس غرض سے آئے ہو، تم نے کہا کہ بس زیارت کے لیے، بس ملاقات کے لیے، اس لیے میں نے مٹھائی دے دی تھی، لیکن اب تم نے کہا کہ تعویذ چاہیے تو اب تعویذ کے عوض ہم مٹھائی نہیں لے سکتے، ہمارے یہاں تعویذ بکا نہیں کرتا۔